بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آب حیات دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ہمیشہ کی زندگی دینے والا، ایک پر اسرار قسم کا پانی جس کا تصور آج کا نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانا ہے۔ یہاں تک کہ انجیل مقدس یوحنا میں بھی اس کا ذکر کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو کہ خدا اور ہرا کے تحت سے نکل کر اس شہر کے درمیان میں بہتا ہے، اور دریا کے پار زندگی کا درخت تھا۔ اس کے علاوہ اسلام کے آنے سے پہلے فارسی یعنی موجودہ ایران کے ادب مختلف کہانیوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، جس کے اندر ایک کہانی اشیل نام کے شخص کی بھی ہے جس میں اس کی ماں اسے دریائے فرات پر لے آتی ہے جو کہ زمین کے نیچے بہنے والا ایک پراسرار قسم کا دریا تھا، تاکہ اس کے جسم پر کسی بھی قسم کا ہتھیار کا اثر نہ ہو، یعنی یہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے یا اس سے موت نہ آئے۔ اسلام میں بھی آب حیات کو دو پیغمبر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ان دونوں نے آب حیات پی رکھا ہے، اور اس لیے کہ دونوں پیغمبر آج بھی زندہ ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام سمندری کناروں پر رہ کر بھولے بھٹکے لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں، اور یہ دونوں حج کے دنوں میں ایک دوسرے سے نہ صرف ملتے ہیں بلکہ مل کر ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ پرانی اسرائیلی روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، صرف یہ تین لوگوں نے آج تک آب حیات کی جگہ پر پہنچ پائے ہیں، جس کے مطابق آب حیات صرف حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کو نصیب ہوا، جبکہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اس پانی سے محروم رہ گئے، جس کی وجہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ وہ یہ کہ انہوں نے وہاں ایک پرندے کو بیٹھا ہوا دیکھا جو کہ بہت ہی کمزور اور لاغر ہو چکا تھا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تیری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ اس پرندے نے جواب دیا کہ آپ کی طرح میں بھی یہاں آب حیات کی تلاش میں آیا تھا۔ جب مجھے وہ مل گیا تو میں نے اسے پی لیا، لیکن اس کا اثر مجھ پر یہ ہوا کہ میں وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھا ہوتا رہا، لیکن مجھے موت نہیں آئی، یعنی اس پانی نے مجھے صرف مرنے سے بچایا ہے، نہ کہ بوڑھا ہونے سے، اور اب ہمیشہ کے لیے میں اسی کمزوری اور بڑھاپے سے تڑپ تڑپ کر باقی زندگی گزاروں گا، مجھے کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ سب سن کر ذوالقرنین علیہ السلام نے آب حیات پینے کا ارادہ ترک کر دیا اور وہ واپس آ گئے۔ جبکہ جہاں تک حضرت خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے کا تعلق ہے تو اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ وہ تاریخ کی ایک پراسرار قسم کی شخصیت ہیں جن کے بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہیں کہ وہ زندہ بھی ہیں کہ نہیں، اور یہ بھی کہ کیا وہ کوئی فرشتہ تھے جو کہ انسانی شکل کے اندر زمین پر آئے اور موسیٰ علیہ السلام کو علم سکھایا، یا کوئی ولی اللہ یا کوئی پیغمبر۔ مگر عقل کے قریب تر تو بات یہی لگتی ہے کہ وہ پیغمبر ہی تھے، کیونکہ ایک پیغمبر کو غیر پیغمبر یا کوئی اللہ کا ولی علم نہیں سکھا سکتا، خاص طور پر وہ پیغمبر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی عظیم پیغمبر کی شخصیت ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام کی شخصیت کو لے کر علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر مشہور اسلامک اسکالر اور ریسرچر ابن حجر اسقلانی نے اس پر ایک ریسرچ پیپر زہر الناصر فی الحال الخضر کے نام سے لکھا ہے، جس کا اردو ترجمہ حیات خضر علیہ السلام کے نام سے شائع ہوا ہے، جس کے اندر وہ اس بات کو نہیں مانتے کہ حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں، جبکہ محمد بن اسحاق جو کہ 8ویں صدی کے قدیم ترین اسلامک ہسٹورین اور اسلامی کی ریسرچر تھے، ان کی تحقیق کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ سچ ہونے والا ہے، اور اس کے بعد اللہ کا عذاب یعنی طوفان نوح آنے والا ہے،
اس لیے تم میرے جسم کو لے جا کر ایک غار میں رکھ دینا، حتیٰ کہ مجھے شام کی سرزمین پر لے جا کر دفن کر دینا۔ جس کے بعد طوفان نوح آیا، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جمع کر کے فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے موت سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اس شخص کی عمر کو قیامت تک لمبا کر دینا جو میری تدفین کرے، یہاں تک کہ طوفان نوح ختم ہوا اور نوح علیہ السلام کے بیٹے سانپ کی نسل سے حضرت خضر علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کی۔ یوں اللہ نے آدم علیہ السلام سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کیا اور حضرت خضر علیہ السلام کی عمر قیامت تک لمبی کر دی، نہ کہ کسی آب حیات جیسے پانی کی وجہ سے۔ اس لیے آپ اپنے بعد آنے والے تقریباً سبھی نبیوں سے ملاقات کرتے رہے۔ مثال کے طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام سے اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے مل کر ان کے باپ سے ملنے کی مبارکباد دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل کر وہ علم سکھایا جو کہ وہ نہیں جانتے تھے۔ آپ نے غزوہ بدر کے اندر بھی شرکت کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اگر آج تیری یہ جماعت تباہ ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، لہٰذا حضرت خضر علیہ السلام کی شرکت یہاں پر لازمی تھی، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی آپ نے ملاقات کی اور آپ کی وفات پر صحابہ کرام سے بھی افسوس کیا، جنہیں اس وقت تو کسی نے نہیں پہچانا، لیکن ان کے جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر افسوس کے لیے آئے تھے۔ فتنہ دجال کے وقت جب دجال اپنی شہدہ بازیوں سے مردوں کو لوگوں کے سامنے زندہ کرے گا تو ایک شخص کھڑا ہو کر اسے چیلنج کرے گا کہ تو جھوٹا اور مکار ہے۔ دجال یہ سن کر لوگوں کے سامنے اپنی خدائی ثابت کرنے کے لیے اس شخص کو مار کر پھر سے زندہ کرے گا، اور یہ شخص پھر سے زندہ ہو کر خدا کی قسم کھا کر کہے گا کہ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو وہی دجال ہے جس کا ذکر پہلے پیغمبر سے لے کر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور انہیں خبردار کیا کہ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے، جس کے بعد انہیں بھی قیامت کے دن موت آنی ہے، اور زندہ صرف ایک ہی ذات کو ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اور وہ ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات۔ قرآن پاک میں سورہ کہف کی آیات کے اندر بھی حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کچھ اس طرح ہے کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، کیا اس روئے زمین پر مجھ سے بھی زیادہ علم تو نے کسی کو دیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہمارا بندہ تجھ سے بھی زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ پروردگار میں اس تک کیسے پہنچوں؟ تو حکم ہوا کہ جہاں پر دو دریا ملتے ہیں وہاں پر، ساتھ ہی یہ حکم بھی ملا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی کو لے جانا، نمک لگا کر رکھ لینا، اور جہاں پر یہ مچھلی گم ہو جائے ہمارا یہ بندہ تمہیں وہیں پر ملے گا۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام مجمع البحرین یعنی وہ جگہ جہاں پر بحرہ روم اور فارس آپس میں ملتے ہیں یہاں پر ایک نہر کے قریب پہنچے تو وہیں ایک چٹان پر کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ مچھلی آپ کے ساتھ یوشع بن نون کی زنبیل میں تھی، اور آپ پانی کے قطرے جیسے ہی اس پر پڑے، وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اس پانی میں چلی گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام یہاں سے روانہ ہو کر کچھ دور گئے تو یوشع علیہ السلام سے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، وہ مچھلی لے کر آؤ۔ یوشع علیہ السلام نے کہا کہ وہ مچھلی تو جہاں ہم نے آرام کیا تھا وہیں پر عجیب انداز سے چل کر اچانک سے چھلانگ لگا کر پانی میں غائب ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا واپس چلو، اسی جگہ کی تو ہمیں تلاش تھی۔ جب آپ واپس لوٹے تو دیکھا کہ ایک بندہ خدا وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا اور کہا کہ میں موسیٰ ہوں، بنی اسرائیل کا نبی، یہی خدا کا نیک بندہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اور یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہوا ہے
کہ اس کے بعد کی تفصیل ہم سب بھی لوگ جانتے ہیں کہ آپ نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ جو کام بھی میں کروں آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے۔ اس لیے ہم اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ اس نہر کے پانی کے اندر خدا نے یہ تاثیر رکھی تھی کہ مردہ مچھلی پر اس کے پانی کے چھینٹے پڑنے سے وہ خدا کے حکم سے زندہ ہو کر پانی کے اندر غائب ہو گئی، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام تو رہتے ہی اس جگہ پر تھے، تو کیا انہوں نے اس پانی سے فائدہ نہیں اٹھایا ہوگا؟ اسی لیے کئی لوگ اس نہر کو ہی دراصل آب حیات مانتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے، اور اس کی وجہ ہم اوپر جان چکے ہیں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہی تھی جو حضرت خضر علیہ السلام کے حق میں پوری ہوئی۔ اگر ایسا نہیں ہے اور واقعی یہ نہر دراصل آب حیات ہے تو حضرت الیاس علیہ السلام کس طرح قیامت تک زندہ ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی کہ میری یہ عمر آپ کی عبادت کے لیے انتہائی کم ہے، مجھے قیامت تک کی مہلت دیں تاکہ میں جی بھر کر آپ کی عبادت کر سکوں۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا کر قیامت تک زندہ رکھا گیا، یعنی پیغمبروں کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی ایسی دعا کر سکے، جبکہ دوسری طرف آب حیات جیسے پانی کا ذکر صرف من گھڑت اسرائیلی روایات اور قصے کہانیوں کے اندر ہی ملتا ہے۔ ایسا کوئی پانی پوری دنیا کے اندر کہیں بھی کسی کی شکل میں بھی موجود نہیں ہے۔ موت ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس سے فرار کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ ہر زندہ چیز کو موت آنی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ قیامت تک کسی کی عمر کو لمبا کر دے، کیونکہ وہ اس بات پر قادر ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی اور ان کے وزیر بھی تھے۔ تفسیر ساوی کے مطابق اگر ذوالقرنین علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اسلام قبول کر کے کئی سال نہ صرف ان کی صحبت میں رہے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی یہ روایات ملتی ہیں کہ ذوالقرنین علیہ السلام دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا۔ اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کچھ وصیتیں بھی فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے، اور کسی شخص کے لیے 600 سال زندہ رہنا بھلا کیسے ممکن ہے؟ اس لیے ثابت ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو ہمیشہ کے لیے یعنی قیامت تک کی زندگی دی گئی ہے، لیکن اس علم کا آج کے انسانوں کی زندگیوں پر کوئی اثر نہیں ہونے والا، اور نہ ہی یہ اتنا اہم تھا کہ ان پر بات کی جاتی، لہٰذا ہمیں نہ تو قرآن کریم کے اندر نام کے ساتھ ان کا ذکر ملتا ہے اور نہ ہی احادیث مبارکہ میں اس کی کوئی وضاحت ملتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔